السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی صاحب، آپ ہمیں یہ بتا دیجیے کہ رمضان میں مسجدیں آباد رہتی ہیں، رمضان کے مسجدیں خالی کیوں ہو جاتی ہیں؟ ماشاءاللہ، رمضان میں مسجدیں آباد رہتی ہیں اور رمضان کے بعد مسجدیں خالی کیوں ہو جاتی ہیں؟ بہت پیارا سوال ہے۔ اکثر لوگوں کا بھی یہی سوال ہے، اکثر لوگوں کا بھی یہی سوال ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ رحمتوں والا ہے، مغفرت والا ہے، جہنم سے آزادی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہوتی ہے کہ جو لوگ جمعہ پڑھتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ مسجد میں آ جاتے ہیں، جو لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی کوئی بس کیا کہا جائے کہ جن پر اللہ کا رحم و کرم نہ ہو وہ مسجد میں نہیں آتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے 5 وقت کی، روزے بھی نہیں رکھتا ہے، تراویح بھی نہیں پڑھتا ہے۔ اب جو لوگ مسجد میں آتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اگر ان کے دل میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے تراویح پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ کے لیے دعا مناجات کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ سے لیے جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، اگر یہ چیزیں ان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں تو ایسے شخص کا حال یہ ہوتا ہے وہ متقی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ گناہوں سے بچ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ متقی شخص ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو جب انسان متقی بن جاتا ہے، گناہوں سے بچ کر، عبادات کر کے، اللہ سے امیدیں لگا کر، رو کر، گڑ گڑا کر، کبھی دن میں رو رہا ہے، کبھی رات میں رو رہا ہے، کبھی تہجد میں رو رہا ہے، کبھی افطار سے پہلے رو رہا ہے، کبھی چاشت میں رو رہا ہے، تو کبھی اشراق میں رو رہا ہے، کبھی نماز کے بعد رو رہا ہے، تو کبھی اس کو دیکھیے کہ وہ قرآن پڑھ کر رو رہا ہے اور اپنی نگاہوں کو پاک رکھ رہا، اپنے دل کو پاک رکھ رہا، اپنی زبان کو پاک رکھ رہا، اپنے کانوں کو پاک رکھ رہا، تو ایسا شخص پھر متقی بن جاتا ہے۔ اور جب یہ متقی بن جاتا ہے تو پھر غیر رمضان میں بھی یہ مسجد آباد کرتا ہے، مسجد میں نہ جائے اس کو چین نہیں آتا، کیونکہ ایک ماہ میں عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہی عبادت ہو جاتی ہے، اسے چین سکون نہیں آتا ہے جب تک وہ مسجد میں چلا نہ جائے، جب تک قرآن نہ پڑھ لے، جب تک وہ رو نہ لے اللہ کے سامنے۔ لیکن یا بھائی، بڑا ٹف سوال ہے، جواب دینے میں بھی شرم محسوس ہو رہی ہے اور عجب سا لگ رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے سامعین کو ہو سکتا ہے ناگوار بھی گزرے۔ دیکھیں، جو لوگ رمضان کو صرف رسمی رمضان بس آیا ہے، گزارنا ہے، روزے رکھنا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو روزے کا فاقہ ہو جائے گا، گھر کی عورتیں کہہ رہی ہیں ارے بھیا روزہ رکھ لو ورنہ گھر کا فاقہ ہو جائے گا، ارے بھیا تھوڑا عبادت کر لو ورنہ فاقہ ہو جائے گا، ارے بھیا نہ لڑو ورنہ روزہ خراب ہو جائے گا۔ اب وہ دیکھا دیکھی کا سنی میں روزے اس کے چل رہے ہیں، اس کی نمازیں چل رہی ہیں، اب وہ تراویح میں نہیں ہے، ارے بھیا چلے جاؤ تراویح ضروری، وہ کسی طرح کسی مشکل سے 5 دن 6 دن میں قرآن سن لیا، اس کے بعد اس نے سوچا اب سب ہم آزاد ہو گئے، حالانکہ تراویح تو پورے ماہ کی۔ اب جو اتنی سستی، لاپرواہی، کاہلی سے سب عبادتیں کریں گے تو پھر اس کا انجام تو یہی ہوگا کہ رمضان کے بعد جہاں عید کا چاند نکلا تو ٹوپی اندر، ہم مسجد کے باہر، ہم مسجد کے باہر ہیں۔ ہاں، یہ بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔ ارے ہم کہیں مہمان بن کر جاتے ہیں، ایک ماہ مہمان بنتے، عادت بن جاتی ہے ہماری، ہم ایک ماہ میں نماز پڑھیں، ہماری عادت کیوں نہیں بنتی؟ ہم بنانا نہیں چاہتے، ہم بنانا نہیں چاہتے۔ اس لیے بہت پیارا سوال ہے، ہم اس سوال پر پھر اپنے بہت سارے امت مسلمہ کے سامنے بات رکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، رمضان المبارک آج 23ویں شب قدر کی رات گزری ہے ماشاءاللہ،
24واں آج روزہ ہے، اس لیے ہم اپیل کریں گے کہ 24واں روزہ ہے، اس روزے میں پچھلے روزے جسے گزرے اللہ کے حضور رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اے اللہ جیسے روزے رکھنے تھے نہیں رکھ سکے معاف فرما دیجئے، اللہ جیسے نمازیں پڑھنی تھی نہیں کر سکے معاف کروا دیجئے، اللہ جیسے عبادت کرنی تھی نہیں کر سکے معاف فرما دیجئے اللہ تعالیٰ۔ اب ہم جو بچے ہوئے دن اس کی قدر کریں گے، تو جب ہم اس طرح روئیں گے گڑ گڑائیں گے تو اللہ اپنے گھروں کی حاضری نصیب فرما دے گا، قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے گا، اپنے آگے سجدہ کرنے کی توفیق دے دے گا، اپنے آگے دعا مانگنے کی توفیق دے دے گا، یہ نعمتیں مل جائیں گی۔ ورنہ پھر یا بھائی وہی ہوگا جہاں عید کا چاند نکلا اب وہ مقتدی اپنے میں ہو گئے، وہی مؤذن صاحب وہی چند نمازی، بالکل حال ایسے ہی جیسے ربڑ، ایک مہینہ ربڑ کھچی ہے مسجد میں سب بھاگتے چلے آ رہے، اور ایک مہینہ جہاں چاند نکلا ربڑ ہٹی، لو بھائی جو جہاں کی تھے وہیں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسجد کو آباد کرنے والے بنے، متقی بنے، مومن کامل بنے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنے، روزے رکھنے والے بنے، قرآن پڑھنے والے بنے، سمجھ کر قرآن پڑھیں۔ ہماری نماز ہم کو بہت دور پہنچا سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کیا عالم تھا کہ جب نماز اتری ہے تو خوش ہو گئے، وہ یہ فرمانے لگے میرے اللہ سے بات کرنے کا مجھے موقع مل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نماز کسی موقع پہ بھی نہ چھوڑی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی نماز نہ چھوڑی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تو کربلا میں بھی نماز نہ چھوڑی، شہادت کا جام پی گئی، نماز نہیں چھوڑی۔ لیکن ہم پتہ نہیں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نبی نے فرمایا جو شخص نماز چھوڑتا ہے یا بھائی وہ نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم اپنی ماؤں بہنوں سے اور سبھی سے، جتنے لوگ ہمارے اس سوال جواب کو سن رہے ہیں، میں سبھی سے گزارش کرتا ہوں ایسا ماحول بناؤ کہ 11 مہینے مسجدیں آباد رہیں، 11 مہینے قرآن پڑھا جائے۔ رمضان والا ماحول اگر 11 مہینے آ جائے تو نور علی نور ہے، ہر دعا قبول، ہر مسئلے آسان، ہر بلندی ہمارے قدم چومے گی۔ بہت پیارا سوال ہے، بہت پیارا سوال۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک